جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک اور بڑی ایکسپیکٹڈ کہہ لیں، انہونی تو نہیں کہا جا سکتا بیکاز اٹ واز آن دا کارڈز۔ آج ایران پہ اسرائیل نے بڑا میسو اور انتہائی خوفناک انہوں نے حملہ کیا ہے کہ 200 کے قریب انہوں نے اپنے جیٹ جہاز بھیجے، جنگی جہاز، جنہوں نے ایران پر حملہ کیا، اور ساتھ میں ایران نے جوابی کارروائی کے طور پر 100 کے قریب ڈرون جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی طرف انہوں نے لانچ کیے۔ اور اس حملے میں جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں ایرانینز کا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا، اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ کہہ لیں، ان کا بڑا نقصان ہو۔ ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، میجر جنرل ہیں وہ ہوئے ہیں، 6 سائنٹسٹ کا بتایا جا رہا ہے جو نیوکلیر سے ریلیٹڈ تھے وہ ہوئے ہیں، نیوکلیر سائٹس وغیرہ جو ہیں ان پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ جب 200 کے قریب جہاز، آپ سوچ لیں جنگی جہاز کسی بھی ملک پر حملہ آور ہوں گے اور اس ملک کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی تباہ کر چکے ہوں گے، اس کے بعد اس کی اس حملے کی نوعیت اور بربادی یا نقصان کا اندازہ اچھے طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ حملے جو ہیں مزید یہ جاری رہیں گے کچھ دن تک۔ سو ایرانین لیڈرشپ، ایرانین پیپل جو ہیں اس وقت بہت بڑی ایک ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے گزر رہے ہیں۔ اور اس خطے میں ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ جو ہے وہ ابھی ختم تو ہوئی ہے، لیکن سٹل اس کے جو بادل ہیں وہ اس خطے پہ منڈلا رہے ہیں۔ پھر یوکرین کی وار جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، غزہ ہے وہاں پر وہ اسرائیل اور غزہ کی چل رہی ہے۔ سو ایوری ویئر بمبنگ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے، اور آپ کو پوری دنیا ایک ڈفرینٹ اس میں ایک شیپ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اب تک جنگیں وغیرہ جو ہیں ورلڈ وار فرسٹ سیکنڈ جو ہے ہم نے کتابوں میں پڑھی تھیں، یا ہم نے اس سے پہلے کی جنگیں جو تھیں فلموں میں دیکھی ہوں گی، بکس میں پڑھی ہیں، ہسٹری بکس میں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کی وارز ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، چاہے پاکستان انڈیا کی ہو، یوکرین رشیا کی ہو، یا اب ایران اور اس میں اسرائیل وغیرہ کی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، افغانستان دیکھی، عراق دیکھی، لیبیا دیکھی، ساری چیزیں دیکھی۔ اب سوال یہ اور پیدا ہوتے ہیں کہ اب ایران کا کیا مستقبل ہے، ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا ایران جو ہے مطلب ہے وہ اس پہ امریکنز بیسس پہ، امریکن انٹرسٹ پہ اٹیک کرے گا؟ کیا ساری غلطی ایران کی ہے، ساری غلطی امریکنز کی ہے؟ مڈل ایسٹ میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، کوئی ملک جو ہے ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا۔ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، امریکنز کہاں پہ انوالو ہوں گے، رشینز کیا سپورٹ کر سکتے ہیں ایران کو، جیسے انہوں نے شام میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کی تھی۔ یورپ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ بھی امریکن جو ٹرمپ سے تھوڑے سے وہ ناراض ہیں کہ یوکرین وار میں انہوں نے سپورٹ نہیں کی، تو کیا وہ ایرانین کو سپورٹ کریں گے؟ ایران اس وقت آپ کو اس خطے میں اکیلا نظر آ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایران کے پاس ٹیبل پہ اس وقت کیا ہے؟ ایک اپنا مطلب نیچرل سی بات ہے، ایک نیشنل پرائیڈ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا ہوتا ہے، وہ بڑا اس کے لیے اس کو ہٹ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں، پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، ان پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ یہ امریکن جو آفر کر رہے ہیں اس وقت، اس حملے سے پہلے بھی کی تھی اور بعد میں بھی، اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ ایران کے پاس آپشن ہے کہ وہ نیوکلیر ڈیل پہ آ جائے۔ کیا ایران نیوکلیر ڈیل پہ آ جائے گا؟ کیا وہ امریکنز کی ٹرمز پہ آ جائے گا؟ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اسی ہی پروسیس سے گزرے گا جس میں سے ہم نے ورلڈ وار سیکنڈ میں ہم نے جرمنز کو دیکھا، جیپنیز کو دیکھا۔ جرمنز اور ایران بھی اسی طرح کے سچویشن کا میرا خیال ہے سامنا کر رہا ہے، جو کبھی جرمنز کو اور کبھی جیپنیز کو اس کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ ایک تو یہ تھا، آپ کو یاد ہو کہ ایرانینز بہت بڑی ایک قوم ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ہزاروں سال کی ان کی ہسٹری ہے، پراؤڈ نیشن، واریئرز، اچھے ڈپلومیٹس۔ اب تک اب آپ دیکھیں انہوں نے 40 سال میں کوشش کی ہے کہ اپنے اوپر کوئی امریکنز کا یا اسرائیل کا اس طرح کا بڑا حملہ نہ ہونے دے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے وہ جو ساری ان کی ڈپلومیسی تھی، ایفرٹس تھیں خود کو جنگ سے دور رکھنے کی اور پراکسیز کے ذریعے اپنے دشمنوں کو، مخالفوں کو ڈیل کرنے کی، اس نے بیک فائر کیا ہے۔ الٹیمیٹلی ایرانین جو ہے، مطلب یہ الزام لگے گا ان پہ، بہت سارے لوگ اس بات کو اپریشیٹ نہ کریں، وہ بڑی محنت کے ساتھ وہ جو جنگ تھی وہ مطلب لبنان میں، یہ فلسطین میں، یا سیریا میں، ہوتیز میں، ان کو بڑی کوشش کے بعد اپنی طرف لے کر آئے ہیں۔ جو اب تک ان کی کوشش تھی کہ اس جنگ کو بارڈر سے دور رکھا جائے، آخر وہ ناکام ہوئی ہے۔ حالانکہ سکسیسفلی انہوں نے ان تمام چیزوں کو اب تک مینیج کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اسرائیل کو مینیج کیا ہوا تھا، امریکنز کو کیا ہوا تھا، مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو کیا ہوا تھا، لیکن ایک سٹیج پر آ کے ساری چیزیں بیک فائر کر گئی۔ تو کہاں کس کی غلطی ہے؟ ایران ذمہ دار ہے، امریکنز ہیں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، وہ نہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے، یا ایرانین اتنا زیادہ ایک پاور کلاؤڈ بنا لیا تھا اسپیشل نیوکلیر کے حوالے سے کہ اس خطہ کا ہر ملک جو ہے وہ ایران سے اپنے آپ کو خطرہ سمجھ رہا تھا۔ امریکنز اسرائیل تو سمجھ رہے تھے، تو اس خطے کے جو ممالک ہیں
وہ بھی ایران سے اتنا خوف زدہ تھے، اور ایرانین نے بھی کبھی اس خوف کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد جس طرح کا ایران میں گورننس آئی، جس طرح کی سوسائٹی ڈیولپ ہوئی، جس طرح کے وہاں پہ حکمران سامنے آئے اور پوری ایرانی سوسائٹی کو ایک اس میں بنایا گیا، ایک آئرن کلٹن کہیں یا اپنے کلچرل کہیں، واٹ ایور جو بھی تھا، ملاازم جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس کے بعد ہم نے دیکھا سعودیز کی اور ایرانین کی جو پراکسی وار شروع ہوئی، پورے خطے کو متاثر کیا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو کیا، ایرانینز نے اپنے طریقے سے استعمال کیا، سعودیز نے اپنے طریقے سے فنڈنگ کی۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو دونوں مسئلے تھے، دونوں اسکول آف تھاٹ جو تھے، ایرانین جو سعودیز جو ہیں، یہاں پہ بہت بڑی لمبی لڑائی لڑی گئی۔ 80s میں 90s میں بہت بڑی سیکٹیرین وارز ہوئیں، دونوں سائڈ سے بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، انوسنٹ پیپل ور کلڈ، امام بارگاہز ہوں، مسجد ہوں، دیگر ہوں، بہت ساری بمبنگ ہوئی، خود کش حملے جیسے میں نے کہا۔ سو ہم بھی اس کے وکٹم بنے، بڑی تعداد میں پاکستان بھی ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں پہ کوئی توقع کی جا رہی تھی کہ اس پچھلے کوئی 5-1 سالوں میں شاید کچھ چینجز آئیں گی، کچھ ایران جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا اور اس تباہی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسپیشلی ہمارا خیال تھا کہ سعودیز اور ایرانین کی جو چپکلس چل رہی تھی، اس کے بعد چیزیں بہت بہتر ہوں گی، ہوئی بھی صحیح۔ دونوں ملکوں کے درمیان MBS نے اور ایرانین لیڈرشپ نے بہت سارے مسائل دور کیے، ڈپلومیٹک ٹائز اپنے شروع کیے، اور جہاں پہ ایران شاید لیک کر گیا وہ وہی والی بات کہ اپنے آپ کو اکیلے ایسولیشن میں لے کر گیا، کسی کے ساتھ تعلقات بنانے کی اس طرح کی کوشش نہیں کی، اور ایرانین کی جو ایفرٹس تھیں وہ پورے طریقے سے وہ شاید وہ نہیں بن سکی۔ اسپیشلی جو اٹیک ہوا 7 اکتوبر کا وہاں پہ اسرائیل کے اندر، جس طریقے سے 1000 کے قریب لوگ وہاں مارے گئے، ان کو لے کر آئے اور ہاسٹیجز بنائے گئے، اس کے بعد ایران کی یا حماس کی سپورٹ میں کمی آئی دنیا بھر میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بلیم جاتا تھا ان پہ، اسرائیل پہ جاتا تھا، لیکن اس کی دفعہ اسرائیل کو دنیا نے دوسرے طریقے سے دیکھا کہ سویلین جو تھے ان کو مارا گیا، اور 1000 بندے کو وہاں پہ مارا گیا، گھروں میں گھس کے جو حماس نے جو وہ کاروائی کی، جو بھی اس کے فیکٹرز ہوں، جو بھی وہ جسٹیفیکیشن دینے جائیں، بٹ اٹ ٹریگرڈ، اس ٹریگر کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50-60 ہزار بندہ بیچارے معصوم بچے عورتیں وہاں پہ اسرائیل نے وہاں مار ڈالے غزہ میں، وداؤٹ اینی مطلب اکاؤنٹیبلٹی، وداؤٹ اینی، کسی نے نہیں روکا، نہ یورپ نے، نہ امریکنز نے، نہ دیگر ملکوں نے، سب نے یہ سمجھا کہ حماس نے کرایا، اور حماس کے پیچھے ایرانینز بیٹھے ہوئے تھے، ایرانی نے کرایا۔ سو انہوں نے اس دفعہ میرا خیال ہے پوری دنیا نے مل کے جو بھی تھا، انہوں نے کہا یہ جو پراکسیز ہیں پہلے ہم پراکسیز کو ختم کریں گے، اور لبنان میں انہوں نے وہاں پہ حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ختم کیا، انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو ختم کیا، شام میں پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے پھر اب سمجھا کہ ایران جو ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے اب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، جو اسرائیل پہ حملے کیے جا سکتے تھے، کیونکہ 1800-2000 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، یہاں سے تو حملے نہیں کیے جا سکتے، بارڈر نہیں ملتے آپ کے اسرائیل کے اور ایران کے، لہٰذا جو پراکسیز کے ذریعے اٹیک ہوتے تھے حزب اللہ کے ذریعے، حماس کے ذریعے یا شام کے ذریعے، اس کو پہلے انہوں نے ختم کیا تاکہ اسرائیل جو ہے اس پر کوئی حملے نہ لانچ کیے جا سکے۔ وہی کچھ ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا، اور ایرانین جیسے میں نے کہا کہ سچویشن وہی فیس کر رہے ہیں جو پہلے میں کہہ رہا تھا، وہ ورلڈ وار سیکنڈ والی ہے جو جرمنز اور جیپنیز کو تھی۔ اب مطلب ایرانینز نے یہ تھریٹ بھی کیا ہے کہ ہم امریکن ایئر بیسز پہ یا امریکن جہاں پہ انٹرسٹ ہے ہم حملے کریں گے۔ اب کیا یہ وائز فیصلہ ہوگا کہ امریکن کو بھی ڈریگ کیا جائے، نوئنگلی کہ امریکنز اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، فیئر انف، اس میں کچھ چھپایا بھی نہیں انہوں نے۔ کیا اس وار میں آپ کو امریکن پہ حملے کر کے ڈریگ کر کے لانا چاہیں گے؟ امریکن چاہیں گے کہ امریکہ یہ غلطی کرے، ایران کرے اور ہمارے کسی جہاز پہ یا ہمارے کسی کوئی ایمبیسی پہ یا ہمارے کسی ایئر بیس پہ حملہ کرے، اور ہم وہی کام کریں جو انہوں نے جاپان کے ساتھ کیا تھا، جب جیپنیز نے، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم واریئرز ہیں، بہت بڑی قوم ہے، سیمورائز ہیں، ہماری ہزاروں سال کی ایک ہسٹری ہے، تو ہم بھی امریکہ کو ہم چنے چبوا دیں گے۔ انہوں نے پرل ہاربر پہ اٹیک کیا تھا جس میں 3000 کے قریب امریکن جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور جس کے بعد امریکنز نے بعد میں انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے تھے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے، اور جیپنیز کو وہ سرنڈر کرنا پڑا تھا۔ کیا یہ روٹ لینا چاہیں گے ایرانین جو ہیں کہ اس وقت اگر امریکن ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے آپ کے ساتھ کنفنٹریشن میں، حملے نہیں کر رہا، تو آپ اسرائیل کو تو ہینڈل آپ سے ہو نہیں پا رہا، آپ کی ڈیفنس جو ہے، آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ساری کی ساری ایکسپوز ہوئی ہے سیڈلی۔ اتنی ساری تعداد میں دیکھ کے کوئی بھی مطلب مسلمان ملکوں میں چیزیں اور طریقے سے دیکھی جا رہی ہیں، تو کیا اب آپ ایک نیا فرنٹ امریکہ کے ساتھ بھی کھولیں گے؟ امریکن وڈ لو ٹو ہیو اٹ، میرا خیال ہے وہ تو چاہیں گے کہ ایران ہمارے ساتھ ڈائریکٹ انگیج، اور ہم بتا سکیں کہ ایران نے ہمارے پہ اٹیک کیا ہے، سو وی آر رسپانڈنگ، ریٹیلیشن کر رہے ہیں، تو ان کی جسٹیفیکیشن مارل گراؤنڈ بڑھ جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران یہاں پہ اپنے آپ کو
संभालता है और सिर्फ इसराइल के साथ इशू को रखता है, या वो अमेरिकन को भी इसमें एंगेज करता है। इसी तरह हमने जर्मन्स को देखा, जर्मन्स भी बहुत बड़ी अपने आप को पावर समझने लग गए थे और वो कहते जर्मन से तो बहादुर कौम ही नहीं पैदा हुई यूरोप में, हमारी अपनी अपनी नस्ल, अपनी रेस, अपने डीएनए, उन पे फख्र करते थे, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे। यही काम हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड भी उन्होंने शुरू की, पोलैंड में अपनी फोर्सेस उन्होंने दाखिल किए और फिर उसके बाद इंग्लैंड से लड़े, फिर वो रशिया में इवन रशिया जैसी पावर के अंदर घुस गए थे, वहाँ पे लड़े और पूरा खिता, फिर वार शुरू हुई। अल्टीमेटली जर्मन्स को शिकस्त हुई, उन्होंने भी हथियार डालने शुरू किया और फिर अलाइड फोर्सेस की टर्म्स एंड कंडीशन पे उन्होंने सरेंडर किया और जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक उन्होंने और सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे जर्मन्स ने और जैपनीज ने। ये हमारे सामने है। अब आप कहेंगे कि आप वो बातें बता रहे हैं कि आप शायद ईरानियंस को ये रास्ता दिखा रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा, खुदा न खास्ता। दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ एज दे सीम फिट, कि हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है और हमें क्या उनको जवाब देना है, वो अपनी मर्जी का ज़रूर दें। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है कि तारीख में जर्मन्स और जैपनीज ने भी यही काम किए थे, एंगेज हुए थे, एंड दे पेड हैवी प्राइस। वो हम आज तक वो नहीं संभल सके। आज भी जापान में और जर्मनी में अमेरिकन के अड्डे हैं, पता है आपको सारी चीज़ों का। तो वो उसने जो की ना द आर्ट ऑफ वार, जो चाइनीज़ फिलासफर की बुक है बड़ी शानदार, उसमें बड़ी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा बहादुर जर्नल वो होता है या लीडर जो जंग से बचता है। जंग लड़ना बहादुरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक द आर्ट ऑफ वार। जंग से बचना बहादुरी है, क्योंकि जंग जब शुरू होते अपनी मर्जी से जंग शुरू कर लेते, मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम अभी हमने देखा ना, मोदी साहब ने जंग शुरू की हमारे साथ, क्या नतीजा निकला? 6 जहाज गिरवाए, एम्बेरसमेंट हुई, अपना भी नुकसान करवाया, हमारा भी साफ ज़रा नुकसान हुआ। दुनिया भर में जो आपका एक इमेज था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और लम्हों में पाकिस्तान को रफेल आएंगे, तबाह कर देंगे, देन व्हाट? जंग वही वाली बात है, जंग से बचना। एक जो उसका एक तस्वर बना हुआ था इंडिया का कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो तस्वर ख़त्म हुआ। और इंडिया का भी वही हिसाब हम देख रहे हैं कि खित्ते में कोई मुल्क उसके साथ नहीं। इस वक्त डिप्लोमेटिकली वो अकेला खड़ा हुआ है, किसी मुल्क ने उसको सपोर्ट नहीं किया। हम जैसे अच्छे बुरे थे, 4-5 मुल्कों ने हमारे साथ खड़े होकर सपोर्ट तो की ना, हमारे साथ खड़े हुए। ईरान भी शामिल था उसमें, साफ ज़ाहिर है, वो चाइनीज़ थे, अजरबैजान था, तुर्की थे। वी आर ग्रेटफुल टू देम। इवन अमेरिकन ने भी बाद में हमें सपोर्ट किया। वी आर ग्रेटफुल टू अमेरिकन एज वेल कि उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर सपोर्ट दी और अभी भी दे रहे हैं ट्रम्प साहब। लेकिन उनका जंग शुरू करने का मोदी साहब का जो ख्याल था, इस जंग से मैं पॉपुलर हो जाऊंगा और मैं बहुत बड़ी गेन कर लूँगा, वो पॉपुलर नहीं कर सके, अपना नुकसान किया। आपके सामने है। सेम ईरान के लिए भी था कि आपने जितनी सख्ती रखी हुई थी अपने माशरे पे, चीज़ों पे, इसके साथ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, कोई रिसर्च नहीं है, आपके बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते, उनको बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में मौके नहीं मिल रहे, उनकी किसी जगह कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा। आपने एरन कल्टन की तरह के बना के रखा हुआ है कि हम अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, फेयर इनफ। शाह साहब, वो जो शाह ईरान का बिल्कुल अपोजिट जो आया है, जिसके बाद ईरानी टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है, कोई माइंड सेट में चेंज नहीं है। आपकी यूथ जो है वो वहाँ पे एक ही जगह कन्फाइन होकर रहेगी। इसराइल के मुकाबले में छोटी सी आबादी है, उनको देखें, जितनी इन्वेंशन है आज के मॉडर्न दौर की चीज़ें हैं, मोस्टली वही है। वो वार टेक्नोलॉजी हो, वो वाईफाई हो, व्हाट्सएप हो, आईफोन, वट एवर नेम एनीथिंग, सारी चीज़ें मोस्टली वहाँ से उन्होंने क्रिएट की हैं। और उनकी आप प्रिसीजन देखना, जिस तरह अटैक किया उन्होंने, एक एक अपार्टमेंट को हिट किया और ईरान के अंदर स्मगल करके वहीं से उन्होंने अटैक लॉन्च किए। इन्फॉर्मेशन लेवल देखें, मतलब एयर डिफेंस ही नहीं है उनके पास, सारे एयर डिफेंस उन्होंने तबाह करके रख दिया। अगर ईरान के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ईरान शुड हैव गॉन फॉर सर्टेन इन बिटवीन, फिर उनको कहीं ना कहीं पे डील कर लेनी चाहिए। खित्ते के सारे मुल्कों के साथ, जैसे मैंने कहा, सऊदीज़ उनसे खौफजदा थे, यूएई खौफजदा है, जॉर्डन है, कतर है, सबको खतरा कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा और फिर हम इसके गुलाम बन के रह जाएंगे। ऐसे इसराइल को खतरा था, हर मुल्क को खतरा हुआ। सो ईरानियन को कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि उन्होंने MBS की तरह रिफॉर्म्स नहीं की, मतलब शहजादा मोहम्मद की तरह। उन्होंने अपने माशरे में बिल्कुल 180 के दर्जे पे जाके चेंजेस किए हैं। तनकीद भी हुई है, लेकिन उन्हें पता था कि मैंने यूथ को, अपनी नई नस्ल को, ख़वातीन को, माशरे को ओपन करने नहीं करूँगा तो सऊदी जो है ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे अगली उसमें सदी में। ईरानियन को भी यही चाहिए था कि वो रूट लेते दरमियान में, रिकन्सिलिएशन की तरफ जाते, अपने नौजवानों को, सोसाइटी को, बच्चों को। वहाँ तो उल्टा फांसियाँ दी जा रही थी, ख़वातीन को फांसियाँ लगाई गई हैं, मारा गया है, उन तशद्दुद किए गए हैं, जेलों में डाला गया है। इस एज के साथ इन चीज़ों के साथ फिर मुश्किल हो जानी थी। पूरी दुनिया इस वक्त ईरान को कोई एक मुल्क भी सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं, पाकिस्तान भी नहीं है। हम इतना ज़्यादा कर सकते हैं, लिप सर्विस की अपनी कंडमनेशन की मजम्मती करारदाद दे दें, जो कि पेश कर दी है। बहरहाल ये ईरानियन लीडरशिप के लिए इट्स अ वेरी टफ टाइम, मुश्किल वक्त है। वी होप एंड वी प्रे के सैनिटी विल प्रिवेल, और जो ईरानियन जो हैं वो अभी भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे पीस का, अमन का,
اور اسرائیل کی جو جارحیت ہوئی، اٹیک ہوا ہے، اس کو رسپانڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وی آل نو انہوں نے جس طریقے 200 جہاز بھیج کے انہوں نے سارے کا سارا ملیہ میٹ کر دیا ہے. تو اس کے بعد بہتر ہے کہ جو باقی بچا ہوا ہے ان چیزوں کو بچایا جائے، اپنی سوسائٹی بچائی جائے، اپنا ملک بچایا جائے، انفراسٹرکچر بچایا جائے، اور بیٹھ کر ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. جو ان کے دوست ہیں، ان کے سپورٹ دے سکتے تھے، وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. رشین تھے، ایران کے ساتھ بڑا اچھا ان کا تھا، تو اس وقت وہ خود اپنی یوکرینین وار میں پھنسے ہوئے ہیں. یورپین سے ان کی کمپنیز کے معاہدے تھے، ایل کے، تیل کے، چائنا کے بھی تھے، لیکن وہ بزنس پارٹنر ہیں آپ کے، وہ آپ سے تیل لیتے ہیں، انرجی لیتے ہیں، لیکن جنگ تو نہیں لڑیں گے آپ کے لیے. پیسے دیتے ہیں وہ آپ سے، تیل انرجی جو لیتے ہیں. سو مزید ایرانین جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے مزید بڑے خطرات میں ڈالا ہے. بہرحال وی پرے اینڈ وی ہوپ کہ مسئلہ بہتر طریقے سے حل ہوگا اور مزید جانی یا ادروائز نقصان جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. سینیٹی ول پریویل.